شیخ فارق نائک صاحب. تکبیر 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 تکبیر. تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم امام صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، گریڈ 12 تک، جسے اے لیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے. تو اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کے لیے میں آپ سے تقریر سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے. مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے. میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت. دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا. اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ، تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں. ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے an invitation، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے. آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے. آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے. an invitation towards Islam. جیسے کہ میں نے کہا، دعویٰ کی معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا. اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام. تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا
टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह का मतलब होता है टू रिपेयर, किसी चीज को सही करना। तो जब हम मुसलमान से बात करते हैं, उन्हें इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं, या अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, तो इसे कहते हैं इस्लाह। और नॉर्मली जब हम गैर मुसलमान से बात करते हैं, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, तो इसे कहते हैं दावा। जरूरी है क्या हर मुसलमान गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाए। दावतुल इस्लाम, एन इन्विटेशन टुवर्ड्स इस्लाम, ये जरूरी है हर मुसलमान के लिए। और मैंने इस तकरीर शुरू किया कुरान मजीद के आयत से, सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, you are the best of people evolved for mankind। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये आयत में हमसे कह रहे हैं क्या हम खैर उम्मत है, हम मुसलमान सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये आयत में हम मुसलमान को इज्जत दे रहा है, और जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, उस्ताद से ज्यादा है। एक उस्ताद एक टीचर की इज्जत क्लर्क से ज्यादा है, जो काम करता है स्कूल में उससे ज्यादा है। तो जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। देयर इज नो ऑनर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी इज्जत नहीं है लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो इज्जत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम मुसलमान को इज्जत दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है क्या हम खैर उम्मत है, क्या हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी आयत में फरमाते हैं, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में हम मुसलमान को कह रहे हैं क्या हम खैर उम्मत है, हम सबसे बेहतरीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम खैर उम्मत कहने लायक नहीं है, हम मुसलमान कहने लायक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a justly balanced community, so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये आयत में फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम मुसलमान को उम्मत वस्त बनाया है, a justly balanced community. जरूरी है कि हम गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाएं। और मैंने इस तकरीर शुरू किया कुरान मजीद के एक आयत से, एक दूसरी आयत से, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24, आयत नंबर 24।
सूरह तौबा कुरान मजीद का सबसे सख्त सूरा है। सूरह तौबा इट इज द मोस्ट मिलिटेंट सूरा ऑफ द ग्लोरियस कुरान। क्यों सूरह तौबा कुरान मजीद का सबसे सख्त सूरा है? क्योंकि ये एक सूरा है, ये वाहिद सूरा है सारे कुरान मजीद में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होता है। इसके अलावा हर सूरा कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे सूरतुल इखलास सूरा नंबर 112 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। मिसाल के तौर पे सूरतुल फलक सूरा नंबर 113 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मिसाल के तौर पे सूरतुल नास सूरा नंबर 114 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हर सूरा कुरान मजीद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है एक्सेप्ट फॉर सूरह तौबा। सूरह तौबा एक वाहिद सूरा है कुरान मजीद में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होता है। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान की सड़क पे चल रहे हैं या मिसाल के तौर पे आप लाहौर के सड़क पे चल रहे हैं और एक लफंगा या एक चोर, आप लाहौर की सड़क पे चल रहे हैं आपके अहलिया के साथ या आपके बहन के साथ, और एक लफंगा एक चोर आपके अहलिया का या आपके बहन का हैंड बैग छीन लेता है और वो भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है क्या आप इस लफंगे का या इस चोर का पीछा करेंगे, और जब आप इस चोर या इस लफंगे को पकड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू? हरगिज नहीं। आप मौजू पे फौरन आएंगे, आप डायरेक्ट उससे मुखातब होंगे। आप कहेंगे ए मिस्टर, ओ भाई साहब, मेरे अहलिया का हैंडबैग वापस कर दो, मेरे बहन का हैंडबैग वापस कर दो, वरना मैं आपका टांग तोड़ दूंगा। ए मिस्टर, मेरे अहलिया या मेरे बहन का हैंडबैग वापस कर दो या मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहीं कहेंगे। इसी तौर से जब आप सूरह तौबा पढ़ेंगे, पहली चंद आयतों सूरह तौबा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं एक अमन का मुआहदा मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, और ये मुआहदा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिए। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जिक्र करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन मक्का को एक तंबीह दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं। पुट थिंग्स स्ट्रेट इन 4 months टाइम, अदरवाइज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। कि 4 महीने में आप चीजें को सीधा कर दीजिए वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन मक्का को तंबीह दे रहे हैं तो बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है। इसीलिए कई मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरह तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 आयत नंबर 24 का जिक्र होता है, आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमान से मुखातब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल इनकान आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, से whether be your fathers, व अबनाउकुम, या आपके बेटे, और whether be your sons।
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یا آپ کے بھائیوں، وازواجکم، یا آپ کے وائفز، یا آپ کے اہلیہ، یا آپ کے شوہر، یا آپ کے بیویاں، وعشیرتکم، یا آپ کے رشتہ دار۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے لیے اہم ہے۔ کیا وہ آپ کے والد ہیں؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ کیا وہ آپ کے اہلیہ ہیں یا آپ کے شوہر ہیں؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں what are your considerations، کیا آپ کی اہمیت ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، the wealth that you have amassed، جو مال آپ نے اکٹھا کیے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، and the business in which you deal، جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، کیا آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ The business in which you deal، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، the houses in which you live، جو آپ گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ کیا وہ آپ کے والد ہیں؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ کیا وہ آپ کے بیویاں ہیں یا آپ کے شوہر ہیں؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کیا وہ آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے؟ کیا وہ آپ کا کاروبار ہے؟ کیا وہ آپ کا جو گھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں what are your considerations، کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا if you love all of these 8 things، اگر آپ یہ سارے 8 چیز کو محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ یہ 8 چیز کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، ویٹ، رکیے۔ اور ہم مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رکے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں یا ایک مدرسہ میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے اس کو بلی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ جو بڑی کلاس میں ہے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اسے بلی کر رہا ہے، تو یہ چھوٹا اسٹوڈنٹ اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کیا wait until I bring my elder brother، آپ رکیے تب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں۔ اور یہ جونیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے، ان کے جو بھائی ہیں وہ معاشرے کے سب سے بڑے، he is the biggest person in the town who is very strong، جو بہت اسٹرانگ ہے، اور لوگ یہ بڑے اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب یہ جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رکیے جب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں رکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے۔
क्योंकि उनके बड़े भाई माशरे में मारूफ है, लोग को पता है क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और लोग उनसे डरते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में हम मुसलमान से कह रहे हैं फतरब्बसू वेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्या हम मुसलमान सुधर जाना चाहिए। फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, until Allah brings his destruction upon you. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqeen, and Allah guides not the fasiq people. रुकिए जब तक अल्लाह आपके ऊपर हलाकत लेके आता है और अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं क्या रुकिए, इसका मतलब होता है क्या हम दावती काम करना चाहिए। अगर हम हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, अगर हम दावती काम नहीं करेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हर मुसलमान गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाए, इस्लाम की दावत दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and the Lord has decreed that you worship none but Him and to be kind to your parents. क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में फरमा रहे हैं क्या आप वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, that अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या आप एक अल्लाह की इबादत करिए, वबिलवालिदैन इहसाना, और वालिदैन से हुस्न सलूक करिए। وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. Whether one or both of them attain old age, say not a word of contempt, nor rebel them, but address them in terms of honor. Allah subhanahu wa ta'ala कह रहे हैं कि अगर एक या दोनों वालिदैन बड़ी उम्र अगर वो बुजुर्ग हो जाते हैं या वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ गलत लफ्ज ना कहिए, उन्हें उफ भी मत कहिए। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन्हें अच्छे अल्फाज कहिए। वख्फिद लहुमा जनाह अद्दुल्ल मिन अर्रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, and lower to them the wings of humility and say, my Lord, have mercy on them even as they cherish me in childhood. इस आयत से हमें पता चलता है क्या हम एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की, और हम अपने वालिदैन से उससे सलूक करना चाहिए और उनको उफ भी नहीं कहना चाहिए, अच्छी तरीके से उनके साथ बात करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261 में, मथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा. The example of the one who spends the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. Allah subhanahu wa ta'ala ये आयत में फरमा रहे हैं और अल्लाह subhanahu wa ta'ala कह रहे हैं क्या अगर आप एक दाना अल्लाह की राह में देते हैं, that if you, the example of the one who spends the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes
in each spike is 100 grain. एक दाना, it is equal to 7 spikes. In each spike is 100 grain. तो अगर आप एक चीज अल्लाह की राह में देंगे, इसका जो अजर है वो है 700 बार, 700 times. और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में it equals to 70,000%. तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जोर दे रहे हैं कि आप अल्लाह की राह में खर्चा करिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मुहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 38 में, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, that if you do not do your job, Allah will substitute in your place another people, thumma la yakunu amthalakum, and they will not be like you. अगर आप आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जगह में एक दूसरे लोग, दूसरी कौम लेके आएंगे और ये आपकी तरह नहीं होंगे। अगर आप दावती काम नहीं करते हैं तो अल्लाह हमारी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो हमारी तरह नहीं होंगे। और हमें पता है कई मिसाल कुरान मजीद में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं यहूद के बारे में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहूद का जिक्र कर रहे हैं इस आयत में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या यहूद को मैसेज दिया गया, पैगाम दिया गया, लेकिन इन लोग ने, ये यहूद ने ये पैगाम को कबूल नहीं किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं it is like donkeys carrying tons of books but it does not understand. क्या गधे की तरह, क्या गधा बहुत से किताब अपने पीठ पे लेके जाता है लेकिन वो कुछ नहीं समझता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं क्या हम हमारी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। और कई पैगंबर यहूद को भेजे गए लेकिन यहूद ने इस मैसेज, इस पैगाम का इनकार किया। जूस ने इस पैगाम का इनकार किया और अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाए। और बहुत से लोग अरब के ऊपर नीचे देखते थे पहले 1400 साल पहले। और ये वक्त अय्यामुल जाहिलिया का वक्त था, कुरान मजीद नाजिल होने से पहले। तो कहीं जो अरब जो थे, ये दौर अय्यामुल जाहिलिया का दौर कहा गया था। बहुत से लोग अरब के ऊपर नीचे देखते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वक्त में कुरान मजीद नाजिल फरमाए और यही अरब में से जो लोग इस्लाम कबूल किए, जो सहाबा, उन लोग सबसे बेहतरीन लोग हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को चुना और इन्हें टॉर्च बेयरर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया, इन्हें सबसे बेहतरीन लोग बनाया। तो कभी भी हम लोग को नीचे नहीं देखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी लोग का इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को भी हिदायत दे सकते हैं। तो
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر ہم مسلمان ہماری ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں، اگر ہم دعوتی کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ ہمارے طرح نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیا وہ غیر مسلمان کو اللہ کی طرف بلائیں، دعوت کرے غیر مسلمان کی اسلام کی طرف۔ دعوت الاسلام یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے؟ ماشاءاللہ، سوال آسان ہے اور جواب بھی آسان ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے رشتہ دار سے زیادہ کرتے ہیں کیا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ بے شک۔ اور ہر مسلمان کا جواب ایک ہی ہے، کیا سب سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ صبح میں اپنے گھر سے آفس کی طرف نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور جب آپ شام میں گھر پہ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا جو بازو والا پڑوسی ہے اس نے آپ کے ماں کو گالیاں دیا ہے بغیر وجہ، آپ کی ماں کو برا بھلا کہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کیا آپ کا پڑوسی آپ کی ماں کو بلا وجہ گالیاں دیا ہے، برا بھلا کہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو سبق سکھائیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ کوئی لوگ ان کی ٹانگ توڑ دیں گے، کوئی لوگ ان کو ماریں گے، کوئی لوگ ان کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ اور اگر آپ ان کو نہیں سبق سکھا سکتے تو آپ کسی اور کو کہیں گے کیا یہ شخص کو سبق سکھاؤ؟ آپ سبق سکھائیں گے کہ نہیں آپ کے پڑوسی کو؟ ہاں یا نہیں؟ ضرور، کیونکہ آپ کی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے بیٹا جنا، ان لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المریم سورہ نمبر 19 سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 90، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، they say Allah the most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، you have come with a thing most monstrous۔ ان لوگ کہہ رہے ہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ یہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے نزدیک۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، that if the sky had feelings it would have split open، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، and the earth would have split asunder۔
and the mountains would have fallen to utter ruin. That Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son. And it does not befit Allah subhanahu wa ta'ala to beget a son. Allah subhanahu wa ta'ala ये आयत में कह रहे हैं क्या सबसे बड़ी गाली अल्लाह के नजदीक ये है क्या कोई कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। रोज हमारे ईसाई भाई हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। उन लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर रहे हैं और हमें पता है ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ी गाली है अल्लाह के नजदीक और हम मुसलमान खामोश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान को मारिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान या आपके गैर मुस्लिम को की तंगड़ी तोड़ दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गैर मुसलमान की तंगड़ी तोड़ दे या उनका हाथ तोड़ दे या उनको मारिए, हरगिज़ नहीं। आप उन्हें ऐसा उनके साथ ऐसा सलूक मत करिए, लेकिन कम से कम मुंह तो खोलिए, कम से कम उनसे कहिए क्या जो आप कह रहे हैं वो गलत है। तो अफसोस की बात यह है क्या हम मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, हम मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। अगर कोई हमारी माँ को गाली देगा तो हमें उसकी टांग तोड़ देने का है, हमें उसका हाथ तोड़ देने का है, हमें उसे मारना है। रोजाना हमारे गैर मुसलमान भाई हमारे ईसाई भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना और हम मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। और बहुत से मुसलमान, अफसोस की बात यह है क्या दावत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं हमारी जो दोस्ती है वो कमजोर हो जाएंगी, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की दोस्ती ज्यादा जरूरी है क्या हमारे दूसरे लोग की? और अगर आप सही तरीके से दावत करेंगे हिकमत के साथ तो गैर मुसलमान इस्लाम की तरफ करीब आएंगे और आपसे भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन आप सही तरीके से अच्छे अंदाज से हिकमत के साथ उनको दावत देना चाहिए जो बहुत जरूरी है। और अफसोस की बात यह है क्या गैर मुसलमान को दावत देना तो दूर की बात है, बहुत से बार कई मुसलमान गैर मुसलमान के साथ शरीक हो जाते हैं उनके गलत काम में। और हमें पता है क्या चंद महीनों बाद दिसंबर के महीने में क्रिसमस का वक्त आने वाला है और कई मुसलमान अपने ईसाई भाई या अपने क्रिश्चियन दोस्त को, ईसाई दोस्त को 25 ऑफ दिसंबर के दिन पे मेरी क्रिसमस कहते हैं। जब आप अपने गैर मुसलमान दोस्त को मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या आप शहादत दे रहे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना 25 दिसंबर को। आप नाउज़ बिल्लाह शहादत दे रहे हैं क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 25 दिसंबर को बेटा जना। दावा करने की तो बात दूर की बात है। अफसोस की बात यह है क्या बहुत से मुसलमान गैर मुसलमान के साथ शरीक हो जाते हैं। दावा करना बहुत आसान है। आपके ईसाई भाई या आपके ईसाई दोस्त से एक आसान सवाल पूछिए, एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या व्हाट इज क्रिसमस, ये क्रिसमस क्या है? तो वो कहेंगे इट इज द बर्थडे
of Jesus, who is the Son of Almighty God, तो फौरन उन लोग कहेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे क्रिसमस क्या है, क्या क्रिसमस ये दिन है जिस दिन खुदा ने बेटा चुना, God begot the Son, that is Jesus Christ, peace be upon him. नाउज़ुबिल्लाह। फौरन आपका या आपकी दावत शुरू हो जाना चाहिए। There is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or he says, worship me. पूरे बाइबल में एक भी लफ्ज नहीं है, बाइबल में एक भी आयत नहीं है जो जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन खुद कहते हैं क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करूं। पूरे बाइबल में एक भी आयत नहीं है ऐसी जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने लफ्ज से वाज़ेह तौर पे कहते हैं क्या मेरी इबादत करो या मैं खुदा हूं। तो दावत करना बहुत आसान है, इसीलिए जब हम हमारे गैर मुसलमान भाई से बात करते हैं हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम गैर मुसलमान को दावत दें। और मैंने एक लेक्चर दिया हूँ, टॉपिक है इस्लाम और ईसाइयत में यकसानियत, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इसके अंदर तौहीद का जिक्र है इस्लाम में, और बाइबल में भी तौहीद का जिक्र है, क्या एक खुदा की इबादत करना चाहिए। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर हैं। और कई आयत अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ये वाज़ेह करते हैं। तो अगर आप ये स्पीच सुनेंगे, ये तकरीर सुनेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। Never will the Jews and the Christians be satisfied with you unless you follow their brand of religion. यहूद और नसारा आपके साथ कभी भी राजी नहीं होंगे तब तक आप उनका मजहब इख्तियार करें। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। That they say that you will never enter paradise unless you become a Jew or a Christian. ये यहूद और नसारा कहते हैं क्या आप जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होंगे तब तक जब तक आप यहूद या नसारा हो जाए, जब तक आप उनका मजहब फॉलो करें। ये यहूद और नसारा मुसलमान से कहते हैं क्या आप कभी भी जन्नत नहीं जाएंगे, चाहे आप नमाज 5 टाइम पढ़े, चाहे आप जो भी अच्छे अमाल करें, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम। दैट इज देयर बिलीफ, ये उनका ईमान है, बकवास है बकवास। तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। प्रोड्यूस योर प्रूफ इफ यू आर ट्रूथफुल। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं क्या इनको कहो अपना बुरहान, अपना दलील लाइए अगर आप सच बात कह रहे हैं। और जो ईसाई लोग हैं या ईसाई हमारे भाई हैं, वो उनका दलील क्या है? ईसाई कहते हैं क्या बाइबल हमारा प्रूफ है, हमारा दलील है। और वो कहते हैं बाइबल ये कहता है, बाइबल वो कहता है, बाइबल ये कहता है। हम क्या करें? हम
اس دلیل کو مان لیں بنا تحقیق کریں. اور ہم بائبل کی تحقیق کرنے کی بات تو دور ہے، یہ عیسائی لوگ ہمارا قرآن، ہمارا برہان استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ عیسائی مسلمان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور سوال پوچھتے ہیں. یہ عیسائی مسلمان سے کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں لکھا ہے، کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور مسلمان کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ کیوں اس میں نہیں مانتے ہیں؟ اور مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں کتنے بار موجود ہے، کتنے بار ذکر ہے؟ تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دیں گے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے. 5 بار قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، 4 بار محمد کے نام سے اور 1 بار احمد کے نام سے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے، کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے. تو 5 زیادہ بڑا ہے یا 25؟ 5 یا 25؟ وہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں. وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ سوچئے، اور وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ تیسرا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کہیں گے جی. اور وہ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام، کیا ان کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس باپ نہیں تھا، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا. اور ہم مسلمان کو یہ پتا ہے. وہ پھر آپ سے سوال پوچھیں گے کون بڑا ہے، کون زیادہ بڑا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جو باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے. They are using us Muslims as punching bags, as doormat rugs. یہ عیسائی ہم مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں. They are using us as punching bags, as doormat rugs. اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور یہ افسوس کی بات ہے. وہ چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میریکلز کیے، معجزات کیے؟ اور ہم کہیں ہاں انہوں نے معجزات کیے. ان کا معجزہ قرآن مجید ہے. He split the moon اور معجزات کیے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے کیا ان معجزات میں کبھی بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے نہیں. اور ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اور کوئی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا، اللہ کی پرمیشن سے کسی زندے کو جان دی. تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہیں کیا. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی مردے کو جان دی؟ جو بندہ مر گیا اس کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے جی بے شک.
اور کئی آیت قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کئی آیت میں اس کا ذکر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, by the will of Allah, اللہ کی مرضی سے عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگ کو زندہ کیے, جو لوگ مر گئے ان کو زندہ کیے اللہ کی پرمیشن سے. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے, who is greater, کون زیادہ بڑا ہے, جو شخص ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا جو شخص مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے, کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کو مجبور کریں گے سوچنے پر. وہ آپ کو ایک اور سوال پوچھیں گے, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مرے ہیں؟ تو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں ان کا دفن ہے, مسجد نبوی مدینہ میں ان کا دفن ہے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ تو آپ کو کہنا پڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 میں verse 158 میں وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, that Allah raised him up unto himself. وہ آپ کو سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے, who is greater, the one who's dead or the one who's alive, کون زیادہ بڑا ہے, جو بندہ زندہ ہے یا جو بندہ مر گیا ہے؟ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے. They will let your mind think. They are using us Muslims as doormat rugs, as punching bags. یہ عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کو جواب نہیں پتا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے, اگر آپ صحیح احادیث پڑھیں گے, آپ کو جواب پتا چل جائے گا, اور یہ جواب قرآن مجید میں ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو بہت ضروری ہے. اور کراچی میں میں نے اس ٹاپک کے اوپر موضوع اس ٹاپک کے اوپر تقریر دیا تھا, کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب آئے گا. یہ عیسائی ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور ہمارا قرآن, ہمارا برہان, ہمارا جو دلیل ہے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب ضرور آئے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, say O people of the book, کہو اے اہل کتاب سے, تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, come to common terms as between us and you. آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Which is the first term? اللہ نعبد الا اللہ. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, and that we associate no partners with him. اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, that we elect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُولُوا اشْهَدُوا, say ye bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کے طرف بلائیں. ہم ان کو کئی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں, لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کہ
روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں, بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوتی کام نہیں کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے, شیخ احمد دیدات کی طرح, پھر ہم دعوتی کام شروع کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا عنی ولو آیہ, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن, اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں. تو جو بھی چیز آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک خدا ہے, صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے Concept of God in Major World Religions. خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے, اگر ہم ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے, سارے میجر ورلڈ ریلیجنز میں, سارے جو اہم مذاہب ہیں دنیا میں, اس کے اندر ذکر ہے توحید کا, کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ سنیے, اور جب آپ کو غیر مسلمان, عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دیجئے ان کی مذہبی کتاب میں سے. ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے, اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں. میں نے ایک تقریر کیا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان the major world religions. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں, تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ سنیں گے اور تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں. دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کہیں آیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کہیں اور بہانے دیتے ہیں دعوت نہیں کرنے کے لیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو غیر مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے آپ مسلمان کو صحیح کرو پھر ہمارے پاس آئیے. First you go and talk to the Muslims and improve them, then you come to us non-Muslims. دعویٰ اور اصلاح دونوں ضروری ہے. جب آپ کو موقع ملتا ہے مسلمان سے بات کریے, جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو ان سے بات کریے. آپ جانتے ہیں, کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن مشنریز دنیا بھر سفر کرتے ہیں اور ان میں اتنے ڈیفیکٹس ہیں, یہ کافی غلط کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ شراب پیتے ہیں. تو ہم مسلمان ان جنرل ہم شراب نہیں پیتے. کون بہتر ہے, کیا یہ کرسچن مشنریز یا آپ؟ ظاہر
सी बात है कि हम मुसलमान इनसे बेहतर है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज कहीं इनमें से एडल्ट्री करते हैं, फॉर्निकेशन करते हैं, जिना करते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व है। आप ये मुसलमान से पूछिए, क्या आप ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्या आप जिना करते हैं, और वो कहेंगे नहीं। तो कौन बेहतर है? हम मुसलमान। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, ये ईसाई जो मुख्तलिफ कंट्रीज में सफर करते हैं, इनके इतने ड्रॉबैक्स है, इतने अगर ये इतने गलत काम करते फिर भी ये फख्र के साथ लोगों को ईसाई की तरफ बुलाते हैं। हजारों की तादाद में इनके लेक्चर्स होते हैं, इनके तकरीर होते हैं, और फख्र के साथ ये लोगों को ईसाई या क्रिश्चियनिटी के तरफ बुलाते हैं। हम मुसलमान गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए। जब मौका आता है तो हम दावती काम करना चाहिए, जब मौका आता है तो हम मुसलमान के साथ बात करना चाहिए। और बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, क्या हम मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाएंगे फिर हम दावती काम करेंगे? ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। जब आपको मौका मिलता है तो आप मुसलमान से बात करिए, जब आपको मौका मिलता है तो आप गैर मुसलमान से बात करिए। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, मदीना में तो लोग मुसलमान थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग ने जुम्मा सलाह के लिए नहीं आए थे मस्जिद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन मर्दों के बारे में, क्या I felt like burning their houses। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या मैं चाहता था क्या इनके घर को जला दूं, क्योंकि ये जुम्मा नमाज के लिए नहीं आए मस्जिद में। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब में लेटर्स भेजे बादशाह, पर्शिया के बादशाह को, यमन के बादशाह को, बिजंतीन के बादशाह को। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे? मदीना में लोग थे जो नमाज के लिए नहीं आए, फिर भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं खिताब, कहीं लेटर्स मुख्तलिफ बादशाह को भेजे। तो इसीलिए बहुत दोनों चीज जरूरी है, दावा भी करना और इस्लाह भी करना, मुसलमान से भी बात करना और गैर मुसलमान से भी बात करना। कई सहाबा मदीना के बाहर, हजारों सहाबा मदीना के बाहर दफन हुए हैं। वो क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे, दावती काम कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों जरूरी है। और अगर कोई पूछेगा क्या और अहम है, तो अगर वक्त की किल्लत है तो क्या और अहम है, दावा या इस्लाह, मुसलमान से बात करना। मिसाल के तौर पे अगर दो बीमार लोग डॉक्टर के पास आते हैं, दो पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, एक को हार्ट अटैक का इशू है, दिल में प्रॉब्लम है, और दूसरा इंसान जो बीमार है उसे हल्का सा जुकाम है, he has a little bit cold। और अगर डॉक्टर के पास वक्त की किल्लत है और सिर्फ एक मरीज को अटेंड कर सकता है, वक्त की किल्लत है, तो पहले किसको, कौन से मरीज को का इलाज करेंगे?
مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں. اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہلاک ہو جائیں گے. اور کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو غیر مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس. یہ غیر مسلمان کہتے ہیں ہمیں مائنڈ یور اون بزنس. آپ اپنے چیز کے بارے میں سوچیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیا he minds other people's business when it comes to دعویٰ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں جہاں تک دعویٰ کا سلسلہ ہے. اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک ہل سٹیشن پہ جاتے ہیں, ایک پہاڑی علاقے پہ, اور آپ کی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کا چھوٹا سا بیٹا جن کا نام احمد ہے وہ پہاڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پہاڑ کافی اونچا ہے اور خطرہ ہے کیا وہ پہاڑ سے گر جائے گا. وہ کافی دور پہنچ جاتا ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں کیا وہ اور آگے بڑھے گا تو پہاڑ سے گر جائے گا. تو آپ چلاتے ہیں احمد سنبھالیے, آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اور آپ کے بیٹے کے بازو میں ایک بزرگ انسان کھڑا ہے, وہ بیوٹی کو ایڈمائر کر رہا ہے, وہ نظارے کا مزہ لے رہا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتا ہے نظارے کا مزہ لینا. اور وہ آپ کے بیٹے سے کافی قریب ہے اور آپ کے بیٹے کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے, کافی چھوٹا بیٹا ہے آپ کا. اور وہ قریب پہنچتا ہے پہاڑ کے قریب. اگر وہ اور ایک قدم لے گا تو وہ پہاڑ سے گر کے مر جائے گا. یہ بزرگ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے, آپ چلاتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. یہ بزرگ واپس بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ نظارہ دیکھنا کنٹینیو کرتا ہے. آپ کا بیٹا ایک اور ایک قدم لیتا ہے اور وہ پہاڑ سے گر کے مر جاتا ہے. آپ یہ بزرگ سے نہیں کہیں گے کہ آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچائے؟ آپ کو ایک قدم لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ صرف آپ کے ہاتھ آگے کرتے تھے اور آپ کی بیٹے کی جان بچ اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. لیکن یہ کہے گا یہ بزرگ I was minding my own business, میں اپنا خیال رکھ رہا تھا, میں نے ان کو دھکا نہیں دیا آپ کے بیٹے کو, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کود جاؤ, تو میں اپنا خیال رکھ رہا تھا. I was minding my own business. آپ پھر بھی اس بزرگ سے کہیں گے کیا اللہ نے آپ کو عقل دی تھی, اللہ نے آپ کو سمجھ دی تھی؟ میرا بیٹا تو معصوم تھا, وہ بچہ تھا, صرف آپ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. اسی طور سے غیر مسلمان آخرت کے دن پہ ہم مسلمان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں نہیں روکے, آپ نے کیوں ہمیں نہیں کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کو جہنم میں ڈالے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے آپ کے غیر مسلمان بھائی آپ کے پڑوسی کو دعوت دی
اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ کے غیر مسلمان پڑوسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو دعوتی کام بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں، والعصر، بائی ٹائم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، verily man is in a state of loss، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، except for those who believe، الا کہ وہ جو لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ 4 چیزیں ضروری ہے جنت میں داخلہ کرنے کے لیے: ایمان، عمل الصالحات، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ یہ 4 چیز ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ اگر ان 4 چیزیں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو آپ عام طور پہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیا اگر اللہ چاہے وہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے الا شرک، تو جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکافرون آخری آیت میں، لکم دینکم ولی دین، کیا to you is your religion and to me is mine، اور اسی لیے دعوتی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان یہ بہانے دیتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جو جن کو چاہے ان کو ہدایت دے۔ وقت مختصر ہے تو اسی لیے چند باتوں میں میری تقریر ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سب کو اللہ کی طرف بلاؤ، invite all the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، اور سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، it is اللہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی sent this final messenger Prophet Muhammad peace be upon him with the religion of truth، اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذہب کے اوپر غالب ہو۔ اسلام سارے مذہب کے اوپر غالب ہوگا، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ہندوازم ہو، کلی to supersede them all، اسلام سارے دین کے اوپر غالب ہوگا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور جتنا بھی مشرک اس کو نہیں پسند کرتے۔ اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے، and enough is Allah as a witness۔ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کون بہتر شخص وہ ہے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے، who is better in speech than the one who calls others towards Allah سبحانہ و تعالیٰ، کون بہتر شخص وہ ہے، اس شخص سے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔